بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نون لیگ یا کم از کم اس کی سینئر لیڈرشپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے جس طرح سے اقتدار حاصل کیا بہت کچھ ہار دیا، زبردستی جتوائے گئے۔ اب ہارا کیا کچھ ہے؟ سیاست ہاری، ووٹ ہارا، ووٹ بینک ختم کیا، لوگ ہارے ہیں اور مستقبل کی سیاست ہار گئے ہیں۔ اب اسی وجہ سے آپ دیکھیے بہکی بہکی باتیں ہو رہی ہیں، شکست خوردہ ذہن نظر آ رہا ہے، دھمکیاں نظر آ رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے تو حد ہی کر دی ہے، وہ اس حد تک جا سکتی تھیں، بہت کم لوگوں نے ایسا سوچا ہوگا، مگر چونکہ ان کے والد بھی اس طرح کی باتیں کر چکے، لیکن مریم یہ ہے کہ ان سے کئی ہاتھ آگے چلی گئی۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب بھی یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جب بھی بولتی ہیں وہ ہمارے حق میں ہی جاتا ہے، وہ ہماری 12ویں کھلاڑی ہیں، اور اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دے دیتی ہیں۔ تو جب بغیر تیاری کے، بغیر سمجھائے ہوئے یا وہ بغیر ان کی ٹیم کے کوئی وہ بات کر دیتی ہیں تو براہ راست فائدہ وہ تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے دل دکھایا ہے پاکستانیوں کا، خیبر پختونخوا کی عوام کا۔ تمام پاکستانی ایک ہیں، یہ صوبائیت والی باتیں جو ہیں یہ پاکستانی قبول نہیں کرتے، اور اگر اس طرح سے انہوں نے پنجاب کے لوگوں کا ووٹ لینے کی کوشش کی ہے تو وہ پھر سے ناکام ہوں گی۔ مریم نواز صاحبہ نے عجیب و غریب بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اور بات کہیں کی تھی کہیں لے گئی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ڈور فری اور یہ ساری جو دھاتی تار آ رہی ہے یہ خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے، یہ آن لائن آ جاتی ہے تو یہ وہاں سے آ رہی ہے۔ اچھا، پھر عجیب بات انہوں نے کر دی کہ جی شکر ہے ایک ہی ہلاکت ہوئی ہے، شکر ہے، تو بڑا ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ بھئی ایک ہلاکت بھی آپ کے خیال سے یہ شکر والی بات ہے؟ کوئی ایک قیمتی جان جانا۔ دوسرا میں عرض کر دوں کہ ARY کی خبر کے مطابق 4 لوگ صرف فیصل آباد سے جو رپورٹ ہوئے، 4 لوگ مارچ کے مہینے میں چلے گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یعنی کوئی پتنگ لوٹتے ہوئے، کوئی گر کر کسی طرح سے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 4 تو ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں پتنگ بازی سے جڑی صرف فیصل آباد میں مارچ کے مہینے میں۔ خیر، اب آگے انہوں نے یہ کہا، جب یہ ڈور کی بات کی، جی مجھے کہنا پڑتا ہے، افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بارڈر پر تو بند کریں، یعنی خیبر پختونخوا کا بارڈر افغانستان سے لگتا ہے وہاں بند کر دیں، لیکن آگے جناب سارا آپ کے پاس فری وے ہو، یعنی یہ موٹر وے ہے، اور یہاں سے جتنے بھی دہشت گرد آ رہے ہیں، اسمگلر آ رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں۔ جی تو یہ سارا کچھ یہاں جو ہو رہا ہے پنجاب میں یہ خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے۔ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا۔ اچھا، اب یہ بات تو اپنی جگہ ایک خودکش حملہ نظر آ رہا ہے، سیاسی خودکش حملہ، کیونکہ اگر اس سے یہ سمجھتی ہیں کہ جی ووٹ بینک بن جائے گا، پنجاب کی بات کروں گی تو ذرا ہو جائے گا جی خیبر پختونخوا کے لوگ چلو انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، وہاں تو ہم بالکل فارغ ہوئے، تو پنجاب کے لوگوں نے بھی نہیں ووٹ دیا۔ کیمپین میں میاں نواز شریف صاحب بھی اسی طرح کی بات کرتے رہے کہ جی خیبر پختونخوا کے لوگ تو بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے تو یہ بیماری جو ہے یعنی تحریک انصاف تو انہوں نے مسلط کی ہے، یہ سب کرنے والے یہ ہیں، اور آپ لوگوں نے کیا ہے۔ تو کتنے لوگوں نے ووٹ دے دیا آپ کو؟ کیا ملا آپ کو خیبر پختونخوا سے؟ اور پنجاب سے آپ کو کوئی فائدہ ہو گیا؟ زبردستی کی جیت ملی، اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ہاں جی ہمیں جتوایا گیا ہے، جی ہماری تو حکومت نہیں بنتی تھی، میاں جب لطیف یہ کہہ رہے ہیں، اب الٹے پاؤں بھاگ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ہم مضبوط ہو کر یہاں کوئی ساکھ ہم بحال کر لیں، کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کچھ اپنے آپ کو بتا دیں، کیونکہ اب لوگ بیانیاں دیکھتے ہیں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو ہے تحریک انصاف نے بنایا، اور اس لیے لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ بھئی موقع ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ہوا، کیا حالات تھے، کس طرح ہوا، وہ جنرل باجوہ کا کیا کردار تھا، وہ رجیم چینج، وہ سب کچھ انہوں نے اس طرح کیا۔ آپ تو ڈیل کر کے آئے ہوئے ہیں، آپ کیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا دیں گے؟ پہلے وہی باجوہ، وہی فیض مید برے تھے، سارا کچھ تھا، اور اس کے بعد جناب ان کو ایکسٹینشن بھی دی، ان کے تھرو جناب خواجہ آصف کہتے رہے ہمیں آفر آتی رہی کہ اب حکومت لے لیں، اب حکومت لے لیں، وہ ساری چیزیں سب کے سامنے آ گئیں۔ پھر اب یہ جو تھریٹس آ رہے ہیں کہ جناب وہ جنرل باجوہ جی مجھے کہہ رہے ہیں یہ سب انہوں نے کیا تھا، اور خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جی مجھے تو انہوں نے یہ دھمکی دے دی، میں نے کہا جی میں بلاؤں گا ان کو۔ تو یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ اب لوگ آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اس لیے آپ سوشل میڈیا کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ تمام چیزیں اب ریکارڈ پر ہیں ہر کسی کی، جب آپ اس طرح کی بات کریں گے لوگ آپ کو دکھا دیں گے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے یہ بڑی ہی ایک عجیب ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس سے سب کے خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی دل دکھے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں سے دھات آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے، تو پکڑنا کس نے ہے؟ فرض کیجیے اگر ہو رہا ہے تو وہاں کیوں نہیں لوگ پتنگ بازی کر رہے؟ 3.5 کروڑ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں خیبر پختونخوا میں کر رہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور پھر یہ کیا جو آپ کا دور رہا پنجاب میں، تب بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، 2002 سے پابندی ہے، تو اس کے بعد سے یہی ہوتا رہا ہے، خیبر پختونخوا سے ہی آتی رہی ہے ڈور تب سے بھی، تو یہ کس نے اس کو روکنا ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ جناب امیر مقام صاحب نے تو تھریٹ کر دیا ہے، وفاقی وزیر ہیں نون لیگ کے امیر مقام، وہ کہتے ہیں کہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے خیبر پختونخوا میں،
کیونکہ علی مین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو وفاق کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہوں, یہ جعلی حکومت ہے, فارم 47 کا وزیر اعظم ہے, میں نہ اس کو مبارکباد دیتا ہوں, یہ مجبوری ہے, ہمیں فنڈز چاہیے وفاق سے جو ہمارا حق ہے, اس کے لیے مجھے بات چیت کرنی ہے, لہٰذا میں مل رہا ہوں, ورنہ میں اس کو وزیر اعظم نہیں مانتا. تو جب وہ وفاق کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں, اور اس سے بھی آگے بات جا سکتی ہے. ان کا گورنر راج ہے کچھ اور, یعنی اب آپ کا خیال ہے کہ ایمرجنسی, کیونکہ یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی, لیکن اس وقت صدر تھے ڈاکٹر عارف الوی, اب صدر ہیں آصف علی زرداری. تو ان کا خیال ہے کہ اب ہم ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, اب ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں, ہمارے پاس وفاق میں حکومت ہے. آپ کے خیال ہے آپ معاملات چلا لیں گے؟ پہلے آپ سے معاملات نہیں چل رہے. حال یہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چین کے سی پیک پروجیکٹس یا چائنیز جو ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے تمام اجلاس کو میں خود دیکھوں گا, ان کی زیارت میں خود کروں گا. تو یہ تو حال ہے آپ کا. تو آپ ان معاملات سے نمٹ پا رہے, تو آپ کا خیال ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا کر آپ بڑا اچھا معاملہ چلا لیں گے. تو وہ تقریباً 2 سال تو آپ کے پاس ہی تھا سارا معاملہ وہاں پر خیبر پختونخوا میں, آپ کی وفاق میں حکومت تھی. اس کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت وہاں سے ختم ہو گئی, انہوں نے تحلیل کر دی, اس کے بعد آپ کے پاس تھی. گورنر مولانا صاحب کے تھے, آپ مل کر سب کچھ چلا رہے تھے, تو بڑا اچھا چلا لیا آپ نے, صوبہ بڑا کمال کر دیا آپ نے. لوگوں نے پھر ووٹ ہی نہیں آپ کو دیا. اس کے بعد تو آپ کو تو بڑے مہینے مل گئے تھے, بڑا عرصہ مل گیا, 2 سال آپ کے پاس نگران سیٹ اپ بھی آپ کا اپنا تھا. تو آپ تو وہاں ووٹ بینک نہیں بنا سکے. اب یہ بھی شوق پورا کر لیجئے. ایمرجنسی اگر آپ کا یہ بہانہ ہے کہ جناب معیشت میں بڑی خرابی ہے, یہ ہے وہ, ہم ایمرجنسی لگا دیں گے, تو وہ بھی لگا کر دیکھ لیں, کیونکہ آپ سے تو یہ ججز کے خطوط والا معاملہ ہی نہیں کنٹرول ہو رہا. اب نئی خبر آ گئی ہے کہ مزید 5 ججز کو سپریم کورٹ کے 5 اور ججز کو خطوط پہنچ گئے ہیں جی, وہی پاؤڈر والے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑا خطرناک مواد بھی اس میں ہے. اور اب کل تعداد بڑھ کر, کیونکہ پہلے 6 ججز کو پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت پہنچا تھا جناب یہ لیٹرز وغیرہ کا معاملہ, اور اب 5 اور ہیں. تو سپریم کورٹ کے 11 ہو گئے, 8 اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو پہنچا, اور اس کے علاوہ جناب ہائی کورٹ کے بھی ججز, جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ بات کتنی بڑھ گئی ہے. یہ ان سے نہیں کنٹرول ہو رہا کہ خطوط آتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جناب خیبر پختونخوا کا جو سارا سیٹ اپ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور یہ وجود ہی نہیں مانتے تحریک انصاف کا. مریم صاحب نے یہ کہا ہے نا جی, میں تو اس کو پارٹی نہیں مانتی, یعنی ان کو 2 تہائی اکثریت مل رہی ہے تحریک انصاف کو, آگے چل کے اور زیادہ نظر آ رہا ہے ان کو ووٹ بھی سب سے زیادہ مل رہے ہیں, اس کو یہ پارٹی نہیں مانتی. وہ کہتی ہیں جی TTP نے نہیں کیا, جنہوں نے کر دیا. آپ کسی طرح سے یہ ثابت کر دیں جی دہشت گرد جماعت ہے, ان کو تو بالکل اس کا وجود ہی, جس طرح بار بار رانسنا ہو کہتے ہیں جب تک اس کا وجود ہے نہیں چل سکتے معاملات. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے کہ جی وہ کسی طرح سے ہمیں مائنس چاہیے ہر صورت. اب آپ پہلے مریم نواز صاحبہ کا سننے بیان کیا ہے, اور اس کے بعد میں آپ کو سناؤں گا امیر مقام صاحب نے کہا تھا. موٹر وے سے جو چاہے آ سکتا ہے, یعنی پشاور سے, خیبر پختونخوا سے موٹر وے آ رہی ہے, وہاں سے جو چاہے آ سکتا ہے, کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے KP کے نام لینا پڑتا ہے. اوف, جہاں پر ایک کائٹ فلائنگ سے جو میٹل انکلوژنز والی جو سٹرنگز ہیں, ایک ڈیتھ ہوئی, ہم نے بڑا اس کو کنٹرول کیا, اللہ کا شکر ہے. ایک ڈیتھ ہوئی, ہم نے بڑا کنٹرول کیا, اللہ کا شکر ہے. یہ ایک ڈیتھ ہوئی ہے, اس پر شکر ہے. اس بچے کو فیصلہ آباد اس کے گھر بھی گئے جو اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, 22 ایئرس کا لڑکا تھا. تو جب ہم نے ٹریک ڈاؤن کیا, مجھے پتا چلا کہ وہ میٹل انکلوژنز والی جو سٹرنگ ہے وہ ساری KPK سے آ رہی ہے. نہیں جی, ہمیں یہ پتا لگا کریک ڈاؤن کرنے کے بعد کہ جی وہ KPK سے آ رہی ہیں, اور آن لائن بک رہی ہے. تو یہ جو اس قسم کی چیزوں کا ہمیں سامنا ہے, اس کے لیے ہمیں بہت میں یہ بات اس لیے کری, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس میٹنگ. چلیں جی, اب وہ میٹنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ آ گیا خیال, اور اندر جو بات تھی اب لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کا یہ بغض ہی نہیں ختم ہو رہا, ان کا بس چلے تو یہ اب ویزا لگا دیں کہ جی خیبر پختونخوا سے یا کسی اور صوبے سے کہیں بھی پنجاب میں آپ نے داخل ہونا, کیونکہ ہماری یہاں حکومت ہے تو آپ کو ویزا چاہیے ہوگا. اس طرح کی بات ہو چکی ہے. پہلے آٹا جناب یہاں سے نہ باہر چلا جائے, خیبر پختونخوا میں نہ چلا جائے جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, اس کے حوالے سے بھی جناب اس طرح کی یہ باتیں کرتے رہیں. یہ تو ان کی سوچ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بارڈرز پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ بنا دیں اور آپ کے باقی راستے کھلے ہوں. یعنی بارڈر سے آپ چیک پوسٹ وغیرہ بنا دیں تو باقی راستے کھلے ہوں. تو افغانستان سے اگر کوئی آ رہا ہے تو سب سے زیادہ متاثر تو خیبر پختونخوا ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ نہیں متاثر ہو رہے اس دہشت گردی سے, یا جو بھی اسمگلنگ ہے, جو بھی لا قانونیت ہے, سب سے پہلے تو وہ متاثر ہو رہے ہیں,
اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ نہیں ہو سکتا, آپ بارڈر پر تو سیکورٹی رکھیں اور اس کے علاوہ آپ آنے دیں سب کو, اس کے آگے جناب کچھ ہو ہی نہ. کس طرح کا کچھ چیک پوسٹ لگانا چاہتی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کوریڈور بناؤ لوگوں کے لیے کھلا, ٹیررسٹ کے لیے بھی اندر آنا جانا, اسمگلرز کے لیے بھی, اسمگلرز اور ٹیررسٹ کے لیے بھی جناب کھلا بناؤ. تو بارڈر پر آپ رکھتے ہیں, لیکن یہاں آپ اس کے بعد یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان کچھ نہیں ہے, کوریڈور ہے جس سے جو مرضی آ جائے. تو یہ اب مریم صاحبہ کی سوچ ہے. پتہ نہیں کس نے ان کو بریف کیا ہے, کس نے ان کو یہ بات کہی ہے. اب جناب آخر میں سن لیجئے, جناب امیر مقام صاحب نے جو چھکا مارا ہے کہ جی یہ اب ہم آئینی طور پر ہمارے پاس یہ طاقت آ گئی ہے کہ ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں, کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. یہ ذرا سنیے گا. یہ تو دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں, گورنمنٹ نہیں مارنا ہے, اور یہ تو دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں. تو دوسری طرف جاتے ہیں تو گورنر راج وہی گورنر. یہ ہم بھی صاحب نے کہا جی دوسری طرف کیا مطلب, گورنر راج, انہوں نے کہا گورنر راج یا کچھ اور, یعنی پھر اس سے علاوہ ایمرجنسی ہے. راج بھی لگ سکتے ہیں, دوسری چیزیں بھی آ سکتے ہیں, تو نقصان کس کا ہے؟ یہ گورنر راج راج بھی لگ سکتے ہیں, گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. تو گورنر راج وہی گورنر راج بھی لگ سکتے ہیں, دوسری چیزیں بھی آ سکتے ہیں, تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان پورے ملک کا ہو رہا ہے اور پورے قوم کا ہو رہا ہے. جی آپ لگا کر شوق یہ بھی پورا کر لیں. پہلے آپ نے کون سے شوق ہیں جو نہیں پورے کیے؟ بہت اچھا آپ ملک چلا چکے ہیں پچھلے 2 سال میں, اب بھی آپ کو مل گئی ہے ساری باغ دوڑ, اور بڑے شوق سے چلائیں. پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں جو ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری ریکارڈ بنا رہی ہے, بجلی, گیس, پٹرول کی قیمتیں جو ریکارڈ بنا رہی ہیں, تو آپ گورنر راج لگا کر مزید اگر اس میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں, مزید معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, مزید لوگوں کی زندگیوں میں آپ پریشانی لانا چاہتے ہیں, تو شوق سے کریں. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اب جتنی ڈیسپریشن آ چکی ہے نون لیگ میں, ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. اللہ حافظ.